ایک سوال یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام ہر طرف ہے تو کیا امام علیہ السلام کی شادی ہو چکی ہے؟ امام علیہ السلام کی کیا جو بیوی بچے ہیں وہ امام علیہ السلام کے بے عنوان امام پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ ایک سوال اور ہے کہ امام علیہ السلام کی تو عمر اتنی طولانی ہے، تو بیویاں تو اتنا لمبا جئیں گی کہ نہیں جئیں گی، کیا ہے مسائل؟ میں ذرا سا آپ سے چاہوں گا اس کے حوالے سے۔ جی، اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ہماری احادیث کے اندر امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی جو اولاد مبارک ہے ان کا جو ذکر ہے وہ زمانہ ظہور میں ہے کہ زمانہ ظہور میں امام نے 70 سال حکومت کرنی ہے۔ ظاہراً اس وقت امام جو ہیں ان کی اولاد ہوگی، اور اس اولاد میں جو سب سے بڑے فرزند ہیں ان کا نام بھی ذکر ہے اصول کافی کے اندر کہ ان کا نام جناب احمد ابن محمد ابن الحسن عسکری صلوات اللہ علیہ، یعنی امام کے جو سب سے بڑے فرزند ہیں جناب احمد جو ہیں صلوات اللہ علیہ، ان کا ذکر مبارک ہے۔ اور یہ عصر ظہور میں مولا کی اولاد کا ذکر ہے، لیکن عصر غیبت میں آیا امام کی کوئی اولاد ہے یا نہیں، یا آپ کی جو ہے وہ ازدواج آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں، مثبت اور منفی دونوں اعتبار سے ہماری احادیث خاموش ہیں۔ اچھا، کوئی اس میں احادیث میں ہم کو نہیں کچھ نہیں ذکر، یعنی نہ ہم اس کی نفی کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو اس بات کر سکتے ہیں، چونکہ دونوں کے لیے دلیل چاہیے۔ جی ہاں، تو اس پہلو کو بالکل جو ہے وہ خاموش رکھا گیا ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آیا واقعاً امام نے کوئی شادی نہیں کی؟ یہ بھی بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا جو ہے اتنی بڑی فضیلت کو چھوڑ دیں، سنت پیغمبر ہے اور اسے چھوڑ دیں؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جس ہستی نے اس کو سنت بنایا ہے، اگر اس کی منشا یہ ہو کیا بات ہے، تو پھر تو حکم پروردگار ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہمارے پاس حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ حضرت یحییٰ تو جوانی میں شہید ہو گئے، حضرت عیسیٰ ابھی تک زندہ ہیں، اور ان کی عمر مبارک جو ہے وہ مولا سے 2 برابر ہو، بلکہ زیادہ ہے، تو وہ ابھی تک ان کی شادی کا مسئلہ جو ہے اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مجرد رکھا ہوا ہے آسمان چہارم پر، آخر اپنے مادی جسم کے ساتھ ہیں جس کے اندر غرائز بھی ہیں، تمام تر قوتیں ہیں مادی۔ اور ہمارا چونکہ عقیدہ ہے عالم اسلام کا کہ وہ شہید نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو اسی طرح زندہ اٹھا لیا تھا، تو حضرت عیسیٰ ابھی تک زندہ ہیں اور کنوارے ہیں۔ اور حضرت خضر کے بارے میں ہے، اور بھی بہت ساری ہستیاں۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں جو سفیران الہی ہیں، جیسے پیغمبر ہوں یا امام ہوں، یہ کاملاً اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں منشا الہی کے مطابق جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ان کو ہم عام انسانوں کی مانند تو نہیں سمجھیں گے کہ جو خواہشات نفسانی سے تنگ پڑ جائے اور وہ ان مسائل سے دوچار ہو اور وہ حتماً جو ہے وہ شادی کرے یا اس پر واجب ہو جائے۔ یقیناً جو ہے یہ ہستیاں ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہیں، اور پھر انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے مولا نے ازدواج کی ہو، شادی کی ہو، لیکن ہمارے پاس ظاہر نہیں ہوئی کسی بھی حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے مولا کے جو القاب ہیں اور اسی طرح مولا کی جو بعض کنیتیں ہیں، جیسے ایک زیارت کے حوالے سے جو کنیت معروف ہے ابا صالح، ابو صالح، اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے گفتگو کی اور سوال کیا کہ یہ جو مولا کی کنیت ہے ابا صالح، آیا یہ اسی لیے نہیں ہے کہ مولا کا کوئی صالح نامی جو ہے وہ فرزند ہے جس کی وجہ سے امام کو ابا صالح کہتے ہیں، یعنی صالح کا باپ ہے؟ اس کے حوالے سے بھی ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ عربوں کے اندر کنیت رکھنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے اس بات کا کہ حتماً اس شخص کا وہ بیٹا ہو، کیونکہ وہ جب بھی ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، جیسے وہ اس کا ایک نام رکھتے تھے، ساتھ اس کی ایک کنیت بھی رکھتے تھے۔ اور کنیت رکھنے کا فلسفہ یہ ہوتا تھا کہ بچے کو کنیت سے پکارا جائے، احتراماً نام لینا بے ادبی ہوتی تھی عربوں میں۔ اور اس وقت بھی ایسا ہے کہ وہ لوگ جو عرب ممالک میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عرب لوگ ابھی بھی کنیت سے پکارنا جو ہے وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو احترام کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی کنیت کیا ہے اور آپ نہیں بتائیں گے، مثلا آپ کا کوئی بیٹا بیٹی پوچھ لیں گے، اگر فرض کریں وہ بھی نہیں ہے تو وہ فرضی آپ کی ایک کنیت رکھ لیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ کو احتراماً ہم اس نام سے پکاریں گے۔ تو یہ عربوں کا دستور ہے اور لازمی نہیں ہے کہ اس کنیت کے مطابق جو ہے ان کا کوئی فرزند ہو۔ جیسے ہمارے بعض
کنیتیں ائمہ کی جو ہیں وہ ہوتی تھی جو بچپن میں رکھے جاتے تھیں، اور بعض جو ہیں جب ان کی اولاد ہوتی تھی اس اعتبار سے، جیسے امام رضا علیہ السلام کی جو ہے مشہور کنیت ہے ابو الحسن، جو ہے ابو الحسن ہماری روایات میں ہے، اور حالانکہ امام کا کوئی حسن نامی فرزند نہیں تھا، ایک ہی بیٹا ہے آپ کا، ایک ہی بیٹے تھے۔ اچھا، اب امام رضا کی 2 کنیتیں ہیں، مشہور کنیت جو ہے وہی ابو الحسن ہے، اور ہماری احادیث روایات میں مولا کو ابو الحسن کے عنوان سے ذکر ہوا ہے، لیکن جب آخری عمر میں امام جو ہے وہ محمد تقی صلوات اللہ علیہ، امام محمد تقی جواد جب پیدا ہوئے تو اس وقت لوگوں نے مولا کو جو ہے وہ ابو محمد کہنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں نا، یہاں 2 کنیتیں ہیں، ایک ابو الحسن ایک ابو محمد۔ ابو الحسن وہ کنیت ہے جو امام رضا علیہ السلام کو بچپن سے اپنے والدین سے حاصل ہوئی ہے۔ بس اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض کنیتیں ایسی ہیں جو بچپن سے انہیں حاصل ہوئی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا اس کنیت کے مطابق جو ہے کوئی فرزند ہو یا کوئی بیٹا ہو۔ ظاہراً کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص فضیلت کو اجاگر بھی کیا جاتا ہے، جیسے ابو تراب ہوا، ابو عبداللہ ہوا۔ ظاہراً مولا امام حسین صاحب السلام کے کوئی عبداللہ نام کا بیٹا ظاہراً نہیں تھے، ابو عبداللہ کے، تو یعنی صالح، یعنی ایک کمال کی فضیلت جس کی طرف نسبت دی جائے، اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ امام جو ہیں وہ صاحب فرزند ہیں یا ان کی کوئی ازدواج ہوئی ہے۔